بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے گزشتہ سے پیوستہ غزل نمبر 3 علامہ اقبال کے اشعار نمبر 5 تا 7 کی تشریح، فنی محاسن اور ان کے مرکزی خیال۔ نیا نصاب اردو 12ویں جماعت، فیڈرل بورڈ اسلام آباد۔ حاضر خدمت ہیں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے۔ غزل نمبر 3 علامہ اقبال، شعر نمبر 5۔ اس سے پہلے 4 اشعار کی تشریح، فنی محاسن اور ان کے مرکزی خیال تفصیل کے ساتھ یہ لیکچر اس سے پہلی ویڈیو میں ہو چکا ہے اور اس کو بھی سماعت کر لیجئے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ مرکزی خیال، یہ شعر انسان کو اس کی حقیقی پہچان اور مقصد سے آگاہ کرتا ہے اور اسے یہ درس دیتا ہے کہ وہ ایک بلند پرواز اور نڈر وجود ہے جس کا کام جمود میں رہنا نہیں بلکہ مسلسل جد و جہد اور ترقی کرنا ہے۔ یہ شعر اپنے آپ کو پہچاننے، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنے اور نئی منزلیں تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس شعر کے الفاظ معانی: شاہین یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باز یا شہباز۔ اقبال کے ہاں شاہین ایک علامتی پرندہ ہے جو خودداری، غیرت، بلند پروازی اور غیرت مند مومن کی علامت ہے۔ یہ بلند پروازی کرتا ہے، اپنا گھونسلہ نہیں بناتا اور مردار نہیں کھاتا۔ پرواز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اڑنا یا اڑان۔ اس شعر میں یہ استعارے کے طور پر حرکت، جد و جہد، ارتقاء اور مسلسل کوشش کی علامت ہے۔ کام یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عمل، مقصد یا فرض۔ یہاں یہ انسان کی اصل ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ آسماں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آسمان۔ یہاں یہ استعارے کے طور پر بلند منزلیں، لامحدود مواقع اور ترقی کے نئے میدانوں کی علامت ہے۔ تشریح، یہ شعر اقبال کے فلسفہ خودی کا نچوڑ ہے۔ اقبال انسان کو اس کی حقیقت، حقیقی فطرت اور صلاحیتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ انسان کو ایک معمولی پرندے سے نہیں بلکہ شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں جو کہ ایک نڈر، خوددار اور بلند پرواز پرندہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، تو ایک شاہین ہے اور شاہین کا کام آرام کرنا یا ایک جگہ بیٹھنا نہیں بلکہ مسلسل پرواز کرنا ہے۔ اگر تو نے ایک آسمان یا ایک منزل فتح کر لی ہے تو یہ مت سمجھ کہ تیرا سفر ختم ہو گیا، بلکہ اس سے آگے بھی کئی اور آسمان اور نئی منزلیں موجود ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال کا یہ شعر بھی اسلامی تعلیمات کی روح سے ہم آہنگ ہے جو انسان کو مسلسل محنت اور جستجو کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، بے شک انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت انسان کے عمل اور جد و جہد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، اور اس نے آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اس کائنات میں موجود ہر شے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ شعر دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی
چھوٹی موٹی کامیابیوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور مزید کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اقبال انہیں آرام طلبی اور جمود سے نکلنے کا درس دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کا مقصد محض روٹی کمانا یا دنیاوی عیش و عشرت کرنا حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی خودی کی تکمیل کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا ہے۔ یہ شعر صرف مادی ترقی کا نہیں بلکہ روحانی اور فکری بلندی کا بھی پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک حوصلہ افزائی کا کلام ہے جو انسان کو اپنی حدود سے آگے بڑھ کر سوچنے اور عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن قوی یعنی طاقتور بہتر ہے مومن ضعیف یعنی کمزور سے۔ مومن قوی بہتر ہے مومن ضعیف سے۔ اس حدیث میں قوت اور جد و جہد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے اچھے طریقے سے کرے۔ یہ حدیث ہر کام میں محنت اور لگن کا درس دیتی ہے۔ فنی محاسن و صنائع استعارہ، اس شعر میں شاہین، پرواز اور آسماں کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ شاہین خوددار نڈر مومن کی علامت ہے، پرواز جد و جہد اور عمل کی علامت ہے، اور آسماں نئے مواقع اور بلند منزلوں کی علامت ہے۔ تشبیہ مضمر، شاعر نے یہاں واضح طور پر تشبیہ کا استعمال نہیں کیا، لیکن یہ خیال پوشیدہ ہے کہ انسان کی فطرت شاہین جیسی ہے اور اس کا کام بھی پرواز کرنا ہے۔ رعایت لفظی، شاہین اور پرواز کے درمیان ایک خوبصورت رعایت لفظی پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں الفاظ پرواز سے متعلق ہیں جو شعر کی فکری اور صوتی دونوں لحاظ سے دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تکرار، صنعت تکرار دوسرے مصرے میں اور بھی ہیں کی تکرار اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ زندگی میں لامحدود مواقع اور منزلیں موجود ہیں۔ صنعت حسن تعلیل، شاعر نے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی ایک خوبصورت اور شاعرانہ وجہ بیان کی ہے کہ انسان کا کام پرواز اس لیے ہے کیونکہ اس کے سامنے اور بھی آسمان ہیں۔ شعر نمبر 6، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ الفاظ معانی، شب و روز یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں جو مرکب ہو کر دن اور رات یا وقت کا روزمرہ کا چکر کی علامت بن جاتے ہیں۔ اس سے مراد عام زندگی، معمولات اور دنیاوی مصروفیات ہیں۔ الجھ کر یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پھنس کر، گم ہو کر یا الجھن میں پڑھ کر۔ یہاں یہ کنایتاً دنیاوی معاملات اور روٹین میں پھنس جانے کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ زمان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وقت۔ اقبال کے ہاں یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جو محض گھڑی کے وقت سے زیادہ انسان کی روحانی اور فکری ترقی کے وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اشارہ ہے۔ مکان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جگہ۔ یہاں یہ استعارے کے طور پر دنیاوی حدود، فانی رہائش یا موجودہ حالات کی علامت ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال، یہ شعر انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو محض روزمرہ کے کاموں اور فانی دنیا کی حدود میں قید نہ کر لے، بلکہ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے زمانے اور مکان کی نئی جہات اور لامحدود امکانات موجود ہیں۔ یہ شعر خود شناسی، بلند نظری اور خودی کا پیغام دیتا ہے جو اقبال کے فلسفے کا بنیادی ستون ہے۔ تشریح، یہ شعر دراصل انسان کو اپنی اصل حیثیت اور مقصد کی یاد دلاتا ہے۔
اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، تو محض ایک مادی وجود نہیں ہے جو دن رات کی معمولی مصروفیات میں الجھ کر اپنی زندگی ختم کر دے۔ تیری حقیقت وقت اور جگہ کی قید سے بہت بلند ہے۔ روز و شب سے مراد وہ معمول کی زندگی ہے جس میں انسان دنیاوی آسائشوں کے حصول میں گم ہو کر اپنی روحانی اور فکری ترقی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان کو اس مادی قید سے باہر نکل کر سوچنا چاہیے۔ زمان و مکان اور بھی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے صرف یہ دنیاوی وقت اور جگہ ہی حقیقت نہیں ہے، وہ روحانی سفر پر بھی نکل سکتا ہے، اپنے علم اور فکر کو نئی جہتیں دے سکتا ہے اور زمان و مکان کی حدود کو توڑ کر اپنے خالق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے انسان کو فکر و عمل کے نئے جہان کھولنے اور اپنے اندر کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی ترغیب ہے۔ یہ شعر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو ایک چھوٹی سی دنیا میں قید کر لیتے ہیں اور بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت میں انسان کے حقیقی مقصد کی طرف اشارہ ہے جو دنیاوی معاملات سے بالا تر ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اسے سب سے نیچے درجے میں لوٹا دیا۔ یہ آیات انسان کی عظمت اور اس کے زوال دونوں کا ذکر کرتی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بلند حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ چلتا ہو۔ یہ حدیث ہمیں دنیاوی تعلقات اور مادی چیزوں کو اہمیت نہ دینے کا درس دیتی ہے، جو کہ شعر کے مرکزی خیال سے ہم آہنگ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے اچھے طریقے سے کرے۔ یہ حدیث ہر کام میں محنت اور لگن کا درس دیتی ہے، جس سے وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اس شعر کے فنی محاسن و صنائع، ادبی تجزیہ، استعارہ۔ نمبر 1، استعارہ۔ اس شعر میں روز و شب کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو عام زندگی اور دنیاوی مصروفیات کی علامت ہے۔ اسی طرح زمان و مکان بھی استعارہ ہے، جو وقت اور جگہ کی حدود سے بلند روحانی اور فکری جہانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تشبیہ مضمر۔ شاعر نے یہاں واضح طور پر تشبیہ کا استعمال نہیں کیا، لیکن یہ خیال پوشیدہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی الجھن میں پھنس جاتا ہے، اسی طرح انسان روزمرہ کے معاملات میں بھی پھنس کر رہ جاتا ہے۔ رعایت لفظی، زمان اور مکان کے درمیان ایک خوبصورت رعایت پائی جاتی ہے، جو شعر کی فکری اور صوتی دونوں لحاظ سے دلکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ صنعت تضاد، الجھ کر اور بھی ہیں میں ایک فکری تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف روزمرہ کی زندگی میں الجھن اور قید ہے، جبکہ دوسری طرف زمان و مکان کی وسعت اور آزادی ہے۔ حسن تعلیل، صنعت حسن تعلیل۔ شاعر نے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی ایک خوبصورت اور شاعرانہ وجہ بیان کی ہے کہ انسان کو روز و شب میں الجھ کر اس لیے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس کے لیے زمان و مکان کی اور بھی جہتیں موجود ہیں۔ یہ شعر دراصل
ایک فکری اور عملی پیغام ہے جو انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک کرنے، جاننے، سمجھنے اور زندگی میں مسلسل آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، تحریک دیتا ہے، ابھارتا ہے۔ یہ شعر آج بھی انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتا ہے۔ شعر نمبر 7، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ بال جبرائیل میں سے یہ اشعار، یہ غزل لی گئی ہے علامہ اقبال کی بال جبرائیل کتاب میں سے یہ ماخذ ہے اس غزل کا۔ الفاظ معانی 7ویں شعر کے، گئے دن جس کا مطلب ہے وہ وقت گزر گیا یا وہ دور ختم ہو گیا، تنہا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اکیلا یا اکیلے، انجمن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے محفل، مجلس یا ایک اجتماع۔ یہاں یہ کنایتاً معاشرہ، دنیا یا فکری محفل کی علامت ہے۔ رازداں یہ فارسی الفاظ کا مرکب ہے جس کا مطلب ہے راز جاننے والا یا راز رکھنے والا۔ اس شعر میں یہ استعارے کے طور پر ہم خیال، ہم نوا اور میرے فلسفے کو سمجھنے والے کی علامت ہے۔ مرکزی خیال، یہ شعر علامہ اقبال کی اپنی فکری جد و جہد اور پیغام کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں ایک وقت تھا کہ وہ تنہا اپنی سوچ کو پھیلا رہے تھے، لیکن اب ان کا یہ پیغام عام ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ ان کے ہم خیال بن چکے ہیں۔ یہ شعر امید، اجتماعی طاقت اور پیغام کی عالمگیریت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر کی تشریح، یہ شعر دراصل ایک تاریخی اور شخصی پس منظر رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے جب اپنا فلسفہ خودی اور شاہین کا تصور پیش کیا تو ابتدا میں بہت سے لوگ ان کے اس انقلابی پیغام کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ اس وقت اقبال خود کو ایک فکری محفل میں تنہا محسوس کرتے تھے۔ یہ شعر اسی تنہائی کے دور کے خاتمے اور ان کے پیغام کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب میں اس معاشرے یعنی انجمن میں اپنی بلند سوچ اور نئے نظریات کے ساتھ اکیلا تھا۔ اب میرا یہ پیغام عام ہو چکا ہے اور اس فکر و فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے رازداں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ اس شعر کا گہرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سچا اور اچھا پیغام کبھی ضائع نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے بانی کو ابتدا میں تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس پیغام کی گہرائی اور افادیت لوگوں پر آشکار ہو جاتی ہے۔ رازداں اور بھی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اب اقبال کی فکر صرف ان تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک اجتماعی تحریک بن چکی ہے۔ یہ شعر ہر اس رہنما، مفکر یا مصلح کے لیے ایک حوصلہ ہے جو اپنے نظریات کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ شعر امید کی علامت ہے کہ بالآخر سچائی اور سچے پیغام کو ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ شعر بھی اسلامی تعلیمات کی اس روح سے ہم آہنگ ہے جو سچائی کی فتح اور باطل کی شکست کا پیغام دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سچ آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل کو بھاگنا ہی تھا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ سچ کی فتح اور باطل کی شکست یقینی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تم میں سے جو کوئی حق کی مدد کرے گا ہم
اس کی مدد کریں گے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی ابتدا غربت یعنی تنہائی سے ہوئی تھی اور وہ پھر اسی طرح واپس لوٹ آئے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ پس خوشخبری ہے ان غربا یعنی تنہا لوگوں کے لیے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک سچے پیغام کی ابتدا تنہائی سے ہوتی ہے، لیکن اس کی پیروی کرنے والے بعد میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالی مومن کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک وہ حق پر ثابت قدم ہے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ایک سچے شخص کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ شعر دراصل ایک تاریخی، فکری اور عملی پیغام ہے جو انسان کو اپنی سچائی پر ثابت قدم رہنے اور کسی بھی اچھے کام میں تنہائی سے نہ گھبرانے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ شعر آج بھی انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتا ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن و صنائع، استعارہ، اس شعر میں انجمن کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو فکری محفل یا معاشرے کی علامت ہے۔ اسی طرح رازداں بھی استعارہ ہے جو ہم خیال، ہم نوا اور فلسفے کو سمجھنے والے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مجاز مرسل، انجمن کا لفظ مجاز کے طور پر استعمال ہوا ہے جو کسی بھی فکری یا نظریاتی محفل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تضاد، تنہا اور رازداں کے درمیان ایک واضح فکری تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تنہائی اور بے چارگی کی کیفیت ہے، جبکہ دوسری طرف ہم نواؤں اور رازداروں کی موجودگی کا ذکر ہے، موجودگی ہے۔ صنعت حسن تعلیل، شاعر نے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی ایک خوبصورت اور شاعرانہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ اب اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ اب بہت سے لوگ ان کے رازداں بن چکے ہیں۔ صنعت لف و نشر، شاعر نے پہلے مصرے میں گئے دن کے تنہا تھا کے الفاظ استعمال کیے اور پھر دوسرے مصرے میں یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں کہہ کر اس کی شرح کی، جس سے شعر میں گہرائی اور خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، سامعین، ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اس چینل اردو پروفیسر 123 کے تمام ویڈیو لیکچرز کو سماعت کیجئے، سنیے، تاکہ آپ کے فیڈرل بورڈ کے امتحانات کی، اردو کے امتحان کی بہت اچھی تیاری ہو سکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی کو اجازت دیجیے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔